اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کی رکوع نمبر 15۔ افمن کان میتن کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ اور اس کے لیے ہم نے ایسی روشنی بنا دی ہے کہ جس کی مدد کے ذریعے سے وہ چلتا ہے فی الناس لوگوں میں، کمن مثلہ فی ظلمات کہ وہ اور اس شخص کی طرح ہے کہ جو کہ لیس بخارج منہا، کمن مثلہ فی ظلمات کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا وہ نہیں ہے اس سے نکلنے والا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اور اسی طرح کافروں کے لیے جو وہ عمل کر رہے ہیں نا، ہم نے ان کے عملوں کو خوشنما بنا دیا ہے جو وہ کرتے پھرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت یعنی مردہ اور مومن کو حی یعنی زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا دوست باطل معبود ہے، ان کے دوست باطل معبود ہے، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اس دن اپنے نور کو ڈالا جس پر اس دن نور الہی کا اثر پہنچا وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو وہ اندھیروں میں پیدا کیا، تو پھر اللہ نے اپنا نور ظاہر کیا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے نور الہی کی جھلک پڑی، روشنی پڑی، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جو جس پر نہیں پڑی وہ اس سے محروم رہ گیا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے کیا فی کل قریۃ ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا ہے، یعنی اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا ہے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا انفسہم وما یشعرون مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں، اس کا انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کی اس بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں نا، جو کفر کے سرگنا اور اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، ان کی مخالفت اور عدالت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انجام کار فتح اور نصرت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ مکر یہ ہے کہ ان کے مجرمین نے اپنے ماننے والوں کو چکنی چپٹی باتوں کے ذریعے گمراہی کی دعوت دی دی، انبیاء رسل کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آئی ان کے پاس نشانی تو قالوا لن نؤمن حتى نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، تو جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ذلت انہیں پہنچے گی، وہ عذاب شدید اور رسوائی والا سخت عذاب پہنچے گا۔ بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے، اور یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی برہان، کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے۔ جس طرح وہ رسولوں کے پاس رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علیہ الملک او نری ربنا، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں اتارے گئے ہیں یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم اپنے رب کو دیکھیں یا فرشتے اتارے جائے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا، اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا رسالت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، جس کے اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ناپاکی کو، گندگی کو ڈالتا ہے ان لوگوں کے سینوں میں جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی صرف اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تقاضۂ عدل کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت و گمراہی ہر دور کا ایک مقرر نظام ربانی ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کی طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے، تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے، قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، جبکہ جو گمراہی چاہتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے تمام راستوں کو، دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہے جو بتکلف تمام آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے، یعنی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، یعنی توحید ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتا۔ حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں، یا ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں۔ رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں، علماء نے اس کی تفسیر شیطان، عذاب، دنیا کی لعنت اور آخرت میں عذاب وغیرہ کی ہے۔ الغرض رجس ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو، اس لفظ میں ان سب معنی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے کھول کر بیان کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اشارہ دین اسلام اور قرآن و حدیث اور توحید ایمان کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کا حال اور ان کا طور طریقہ بیان کرنے کے بعد دین اسلام اور راہ حق کی فضیلت بیان کی ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح
ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، خبردار ایک وقت آئے گا، ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیے لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، تو اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ہے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر، جن کے لیے جو سیدھے راستے پر ہے، وہ ان کا مددگار ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو کرتے پھر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا۔ دار السلام سے مراد جنت ہے، یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور انہیں اپنی محبت سے نوازے گا اور ان کا حافظ و ناصر ہوگا۔ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، یا معشر الجنی، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا ہے، وقال اولیاؤہم، کہا ان کے دوستوں نے من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ کب تک؟ مگر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، جس سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے بچا سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ جس دن ہم شیاطین جنوں اور ان کے پیروکاروں انسانوں کو جمع کریں گے نا، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، تو اس دن ہم شیطانوں کو کہیں گے کہ تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا تھا، تو ان میں سے بہتوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا، تو آج تم اس کا آج تم سب کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے جواب میں ان کے ماننے والے انسان اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کی رکوع نمبر 15۔ افمن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، اور اس کے لیے ہم نے ایسی روشنی بنا دی ہے کہ جس کی مدد کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں، کمن مثلہ فی ظلمات، کہ وہ اور اس شخص کی طرح ہے کہ جو کہ لیس بخارج منہا، کمن مثلہ فی ظلمات، کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ نہیں ہے اس سے نکلنے والا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح کافروں کے لیے جو وہ عمل کر رہے ہیں نا، ہم نے ان کے عملوں کو خوشنما بنا دیا ہے جو وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت یعنی مردہ اور مومن کو حی یعنی زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا دوست باطل معبود ہے، ان کے دوست باطل معبود ہے، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر
ان پر اس دن اپنے نور کو ڈالا جس پر اس دن نور الہی کا اثر پہنچا وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو وہ اندھیروں میں پیدا کیا، تو پھر اللہ نے اپنا نور ظاہر کیا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نور الہی کی جھلک پڑی، روشنی پڑی، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جو جس پر نہیں پڑی وہ اس سے محروم رہ گیا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے کیا فی کل قریۃ ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا ہے، یعنی اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا ہے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا انفسہم وما یشعرون، مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں، اس کا انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کی اس بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں نا، جو کفر کے سرگنا اور اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، ان کی مخالفت اور عدالت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انجام کار فتح اور نصرت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ مکر یہ ہے کہ ان کے مجرمین نے اپنے ماننے والوں کو چکنی چپٹی باتوں کے ذریعے گمراہی کی دعوت دے دی، انبیاء رسل کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آئی ان کے پاس نشانی تو قالوا لن نؤمن حتى نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، تو جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ذلت انہیں پہنچے گی، وہ عذاب شدید اور رسوائی والا سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ اور یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی برہان، کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے۔ جس طرح وہ رسولوں کے پاس رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علیہ الملک او نری ربنا، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں اتارے گئے ہیں یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم اپنے رب کو دیکھیں یا فرشتے اتارے جائے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا رسالت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ کرن آیا جس میں میں پیدا ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، جس کے اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ کَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ناپاکی کو
گندگی کو ڈالتا ہے ان لوگوں کے سینوں میں جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی صرف اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تقاضۂ عدل کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت و گمراہی ہر دور کا ایک مقرر نظام ربانی ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اس کی طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے، تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، جبکہ جو گمراہ ہی چاہتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے تمام راستوں کو دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہے جو بتکلف تمام آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے، یعنی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، یعنی توحید ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتا۔ حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں یا ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں۔ رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر شیطان، عذاب، دنیا کی لعنت اور آخرت میں عذاب وغیرہ کی ہے۔ الغرض رجس ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو۔ اس لفظ میں ان سب معنی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے کھول کر بیان کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اشارہ دین اسلام اور قرآن و حدیث اور توحید ایمان کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمگزشتہ لوگوں کا حال اور ان کا طور طریقہ بیان کرنے کے بعد دین اسلام اور راہ حق کی فضیلت بیان کی ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار ایک وقت آئے گا ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیے لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، تو اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ہے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر، جن کے لیے جو سیدھے راستے پر ہے وہ ان کا مددگار ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو کرتے پھر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا۔ دار السلام سے مراد جنت ہے، یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور انہیں اپنی محبت سے نوازے گا اور ان کا حافظ و ناصر ہوگا۔ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا ہے۔ وقال اولیاؤہم، کہا ان کے دوستوں نے من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ کب تک؟ مگر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے بچا سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ جس دن ہم شیاطین جنوں اور ان کے پیروکاروں انسانوں کو جمع کریں گے نا، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، تو اس دن ہم شیطانوں کو کہیں گے کہ تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا تھا،
تو ان میں سے بہتوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا۔ تو آج تم اس کا آج تم سب کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے جواب میں ان کے ماننے والے انسان اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے